میں مستقل ایک طویل عرصے سے یہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے، یہ کہہ کر معاملات کو ٹالا نہیں جا سکتا کہ یہ حادثہ تھا۔ حادثہ ایک بار ہو سکتا ہے، دو بار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تواتر سے انسانی جانیں جا رہی ہیں تو انہیں حادثہ کہہ کر درگزر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر حادثے کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے اور اس کا سد باب کرنا چاہیے، اور یہی میں نے درخواست کی تھی۔ اور میں نے کہا تھا کہ جو آپ نے ہیوی ٹریفک کے لیے جو اسپیسیفیکیشنز آپ نے طے کی ہوئی ہیں اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ جب یہ طے ہے کہ ہیوی ٹریفک جو ہے وہ رات کو چلے گی، دن میں نہیں چلے گی، تو آپ اس کو دن میں چلنے سے روکیے۔ جو واٹر ٹینکرز ہیں جو 1962 اور 63 کے ہیں، جنہیں آج تک چلایا جا رہا ہے، جنہیں آپ بیڈ فورڈ یا جو کیکڑا ٹرک کہلاتے ہیں، تو وہ جو امریکن کمپنی ہے اس نے یہ ٹرک آبسلیٹ کر دی، اب وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن ان کو یہ چلا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس میں لیدر کے بریک شوز ہوتے ہیں، ہائیڈرولک بریک شوز نہیں ہیں۔ جب آپ اتنا وزن پانی کا لے کے چلتے ہیں اور اس پانی کے وزن کی وجہ سے جتنا پانی کا وزن ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ بریک لگاتے ہیں تو اتنی آسانی سے بریک نہیں لگتا ہے، اور اگر ایک مرتبہ آپ نے بریک لگایا ہے تو بریک شو اس رگڑ سے گرم ہونے کے بعد دوبارہ اگر بریک لگانا چاہیں فوری طور پر تو اس قابل نہیں ہوتے کہ بریک لگے، جس کی وجہ سے روز حادثات ہوتے ہیں۔ اور یہی حال ڈمپر کا ہے کہ ڈمپر جو ہے وہ ریس لگا رہے ہوتے ہیں پورے شہر کے اندر اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر جو اسپیسیفیکیشنز ہیں اگر اس پر عمل کیا جاتا، جو بار بار میں نے مطالبہ کیا کہ ایک تو یہ کہ جو ٹرک ہیں، جو ہیوی ٹریفک ہے، اس کے اوپر لازم ہے جو گورنمنٹ کے جو ٹرانسپورٹ کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق کہ گاڑیاں انشورڈ ہونی چاہیے۔ جب میں نے انشورنس کی بات کی تو اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انشورنس کی بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ اگر آپ کسی کمپنی سے گاڑی کو انشور کرائیں گے تو وہ انشورنس کرتے وقت ظاہر ہے کہ کیونکہ اس کا اسٹیک لگ جائے گا کہ گاڑی اگر کہیں حادثہ ہوا تو اس کو انشورنس دینا پڑے گا، اگر کوئی جانی نقصان ہوا تو تھرڈ پارٹی انشورنس ہوتا ہے تو پھر اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے جب انشورنس کرتے ہیں تو پھر وہ ڈرائیور کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ رینڈملی ڈرائیور کو چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈرگس تو اس نے یوز نہیں کی، اس کی اسپیڈ کیا ہے، جو اسپیسیفیکیشنز گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کی ہیں وہ دیکھتے ہیں، فٹنس دیکھتے ہیں کہ بھئی فٹنس ہے گاڑی کی یا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے آج میں اپنی کار کا بھی اگر انشورنس کرانے جاؤں تو ایک خاص مدت ہے کہ جناب اس ماڈل تک کی گاڑیاں انشورنس کروائی جا سکتی ہیں، ادروائز وہ انشورڈ نہیں کرتے۔ تو جو پرانے ٹرک ہیں ظاہر ہے اس کی انشورنس اگر نہیں ہوگی تو اس کو روڈ پہ نہیں آنا چاہیے۔ اور اگر میں انشورنس کی بات کر رہا تھا تو میں اس لیے کر رہا تھا کہ یہاں شہر میں 90% جو ڈمپر چلتے ہیں یہ نان کسٹم ہیں۔ وزیر دفاع نے خود اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ بات عوام کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ اسکریپ کی شکل میں ڈمپر آتے ہیں اور وہ اسکریپ کسٹم جو ڈیوٹی لگتی ہے اس کو بچا کے صرف 9 شہروں کے اندر کیوں کلیئر کیا جاتا ہے؟ ڈرائی پورٹ پورے پاکستان میں ہے، لاہور میں بھی ہے، ظاہر ہے اور مقام پہ بھی ہے ڈرائی پورٹس، اور وہ ڈرائی پورٹس بھی اس لیے بنائے گئے تھے کہ جو کراچی کا کلیم تھا کہ کراچی سے اتنا گورنمنٹ ارن کرتی ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے پورے پاکستان میں ڈرائی پورٹس بنائے تھے۔ ظاہر ہے کسٹم یہاں سے کلیئر کر کے بھی جا سکتا تھا، لیکن وہ ڈرائی پورٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر لاہور میں اس کا کسٹم کلیکٹ ہوگا تو کراچی کی آمدنی کو آپ کم دکھا سکیں گے، اس تعصب کی وجہ سے آپ نے بنائے تھے۔ لیکن وزیر دفاع کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہاں سے ڈمپر جاتے ہیں اور 9 شہروں کے اندر کلیئر ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ تھوڑا سا بھی سمجھدار آدمی تو اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ ڈمپر کس کے ہیں، اور اگر اس کا کسٹم کروایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے کسٹم نہیں کروایا تو آپ انشورنس نہیں کروا سکتے۔ تو اس طرح بہت سارے حادثات سے بچا جا سکتا تھا، اس لیے کہ جب کسٹم نہیں ہے، انشورنس نہیں ہے، اس کی نمبر پلیٹس جعلی ہیں، آپ صرف اس کے جو ڈمپر ایسوسیشن ہے
اس کے اسٹیکر کے اوپر پورے شہر میں ڈمپر دندناتے پھر رہے ہیں، اور وہی ڈرائیور کا فٹنس سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور وہی ایسوسیشن اپنے ڈمپر کی فٹنس سرٹیفکیٹ دے رہی ہے. یعنی کوئی گورنمنٹ ادارہ نہیں دے رہا، صرف ایک اسٹیکر کے اوپر ڈمپر چل رہا ہے. تو ظاہر ہے آپ چالان کس کا کریں گے، آپ حادثے پہ گرفتار کس کو کریں گے، آپ کمپنسیشن کس کو دے رہے ہیں. یہ سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا. اب میں یہاں کراچی کے عوام اور آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، آپ لوگ سوشل میڈیا پہ مستقل ایکٹیو ہوتے ہیں. یہاں پر فرق یہ ہے کہ آفاق نے صرف یہ کہا تھا کہ بھائی جو ڈمپر یہاں روزانہ لوگوں کو کچل رہے ہیں ان کا آنے کا وقت رات کا ہے، ان کو دن میں الاؤ مت کیجیے. آپ پیسے لے کے دن میں الاؤ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دن میں ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں اور نقصان ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈمپر گورنمنٹ کی دی ہوئی جو پابندیاں ہیں، جو قوانین ہیں، جو ایس او پیز ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے تو ان کے اوپر پابندی لگائیے. واٹر ٹینکر جو رجسٹرڈ ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں، اور یہاں پر کئی ہزار ڈمپر یہ چل رہے ہیں واٹر ٹینکر جن کے پاس کوئی فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اسٹیکر نہیں ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے جب نشاندہی کی اور ہم نے کہا کہ بھائی ان ڈمپر کو روکیے، تو ہمارے روکنے کی اپیل پر ہم پر دہشت گردی کے مقدمات بنے جو آج تک آفاق احمد کورٹ میں بھگت رہا ہے. اور دوسری طرف جب انسان کو آپ کچل دیں گے تو وہاں کے لوگ اس علاقے کے کسی انسان کی لاش کو ٹکڑوں کی شکل میں بکھرا ہوا دیکھیں گے تو غصے میں اگر انہوں نے ڈمپر جلا دیا تو یہ ایک اسپونٹینیس ری ایکشن ہے. اس کو دہشت گردی کہہ دینا، اس کو کسی کا سکھایا ہوا کہہ دینا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. وہاں لوگوں نے اشتعال میں آ کے ڈمپر اگر جلا دیا تو اس کے بعد وہاں پر ڈمپر ایسوسیشن کا یا ڈمپر مافیا کا سرغنہ پہنچا ہے مسلح، اور وہاں جا کر اپنے وہاں جو لوگ موجود تھے ان پر فائرنگ کی. وہاں پولیس موجود تھی، رینجرز موجود تھی، ان کی موجودگی میں وہاں پہ فائرنگ کی گئی. اور فائرنگ کرنے کے بعد باقاعدہ وہ وہاں سے اطمینان سے چلا گیا. رینجرز پولیس کھڑی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر مقدمہ درج ہو جاتا. یہ تو اس بچے کی محنت کا نتیجہ ہے قادر کی، کہ اس نے کوشش کی، باقی لوگوں نے کوشش کی. میں وہ کیا نام ہے اس ایم پی کا بیٹا کامران، میں کامران فاروقی کو بھی شاباش دیتا ہوں. اس شخص نے مطلب وہ رات کو تھانے میں جا کے پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ بھئی ایف آئی آر کاٹو. اور کامران فاروقی کی محنت ہے اس کے اندر کہ وہ ایف آئی آر انہوں نے چاہے دکھاوے کے لیے کاٹی لیکن ایف آئی آر کٹی. اب آپ فرق یہ دیکھیے کہ ایک مہاجر اپیل کر رہا ہے اپنے بچوں کے ٹرک کے نیچے کچلے جانے کے بعد کہ ان ٹرکوں کو دن میں یہاں آنے سے روکو. اس کی دہشت گردی کی ایف آئی آریں کٹتی ہیں اور وہ مقدمات آج تک کورٹ میں بھگت رہا ہے. اور جو شخص مہاجروں پر آ کر فائرنگ کر رہا ہے اور وہاں آ کر دھمکیاں دے رہا ہے، اس شخص کی تمام دباؤ کے بعد وہ ایک معمولی سی ایف آئی آر کاٹتے ہیں اور اسی وقت 50,000 25,000 کے مچلکے پہ اس کی ضمانت کر دیتے ہیں. یہ ہے فرق مافیا کا اور عوام کا.